बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और सबक है हम जमात है हमारी दोम, जिसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज़ कर रखा है उसका उन्वान है आओ सैर करें। ये हमारी दरसी किताब का चूंकि 5वां सबक है और आज हम इसको चौथे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं। सादा नज़्म पारे और नसर पारे में इम्तियाज़ करके और समझ कर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। ख़ास तौर पर जो आज आप काम करेंगे और सीखेंगे वो है पढ़ने की एक सरगर्मी और पढ़ने की सलाहियत में इजाफा करेंगे। उसके लिए आप नज़्म पारे और नसर पारे में पढ़ते हुए जो फ़र्क होता है उसको समझेंगे और उसके मुतालिक सीखेंगे। सबसे पहले हम अपने आज के सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। आप सब इस आयत से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। आप हर वक्त जिस वक्त आप दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं तो नमाज की हर रकत में भी आप इस आयत की तिलावत करते हैं कि ए अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए और हमें इसी के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ अता करने वाला, देने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। हमें उसी से मांगना चाहिए, उसी की इबादत करनी चाहिए और उसी से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। सबसे पहले की लेते हैं दोहराई। जी, तो दोहराई में कल हमने चूंकि पढ़ी थी कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें आपने समाजी रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ हिदायत पढ़ना, उनको लिखना और ख़ुद से मुरतब करना सीखा था। आज उसी की हम दोहराई करते हैं कि मस्जिद में जाने के लिए समाजी रहनुमाई की हिदायत तहरीर करें। अब आप अगर आपके पास मुनासिब वक्त है और आप जल्दी से 2 मिनट में मस्जिद जाने के लिए कोई एक हिदायत, हर बच्चा एक एक हिदायत तहरीर कर सकता है तो करें, वरना आप वीडियो को रोकिए और मौलमा के साथ मिलकर 4-5 हिदायत जो मस्जिद में जाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं या वो समाजी हिदायत जिनको आपको मस्जिद में ख्याल रखना चाहिए वो फर्दन फर्दन बताइए और इस तरह दोहराई कीजिए। जी, दोहराई के बाद हम देख लेते हैं कि हमने आज करना क्या है या हमारा आज करने का काम क्या होगा, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपके पास आपको 2 मुख्तलिफ रंगों में यहाँ पे एक पट्टियाँ हैं, आप इनको देख रहे होंगे। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है बिल्ली मेरी भोली भाली नीली नीली आंखों वाली। बिल्ली मेरी भोली भाली नीली नीली आंखों वाली। अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो इसको इस तरह से हमने लिखा हुआ है मेरी बिल्ली भोली भाली है और उसकी आंखें नीली नीली हैं। ऐसा ही है ना, मेरी बिल्ली भोली भाली है और उसकी आंखें नीली नीली हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे दोनों जुमलों में एक ही बात कही गई, लेकिन दोनों जुमलों में बात के करने का अंदाज मुख्तलिफ है। आप देखिए, अब ऊपर लिखे हुए दोनों बयानात में बज़ाहिर कोई आपको फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जिस तरह आप इसको पढ़ते हैं, जिस तरह आप इसको अदा करते हैं, उस अदाई में फ़र्क है। और वो फ़र्क क्या है और क्यों है, आप इसको समझ पाए हैं कि इसमें जो दोनों में फ़र्क है वो क्या है और क्यों है? जी, पहला जो है इसमें एक नगमगियत है, इसमें एक नगमे का तासुर आ रहा है, एक तरन्नुम है। इसको पढ़ते हुए खुद ब खुद लय और आहंग अदा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आखिरी अल्फाज जो हैं वो हम आवाज़ हैं। भाली और वाली जो हम आवाज़ अल्फाज होते हैं, जो एक जैसी आवाज़ अदा करते हैं, तो उनको अदा करते हुए खुद ब खुद आपका लहजा जो है वो तरन्नुम की तरफ चला जाता है। जबकि यही वाला जुमला हमने सादा अल्फाज में लिख दिया मेरी बिल्ली भोली भाली है और उसकी आंखें नीली नीली हैं। जब हम इसको सादा जुमले में लिखते हैं तो इसका तरन्नुम, इसकी नगमगियत ख़त्म हो जाती है और इसको हम सादा या नसर का जुमला कहते हैं। जबकि जिस जुमले में तरन्नुम हो, लय हो, आहंग हो, उसको हम नज़म का जुमला या शेर कहते हैं। तो यही हमारा आज का मकसद तदरीस होगा, यही हम आज सीखेंगे और पढ़ेंगे, यानी सादा नज़म पारे और नसर पारे में फ़र्क करना समझेंगे। यकीनन आपको जो मिसाल अभी आपको दी गई शेर और उसको सादा जुमले में बयान करके उससे अंदाज़ा हो गया होगा। मज़ीद हम इसको देखेंगे कि इसकी हम किस तरह इसको मज़ीद वाज़ेह अंदाज में सीख सकते हैं। तो उसके लिए आज हम अपने सबक के पहले निस्फ़ की बुलंद ख़ानी करेंगे। उससे पहले आपको मैं बताती चलूँ कि नज़्म में अल्फाज सादा जुमले की तरतीब से लिखने की बजाय आगे पीछे करके लिखे जाते हैं ताकि नज़्म को गाया जा सके। जैसे आपने देखा बिल्ली मेरी भोली भाली,
اگر ہم اس کو سادہ جملے میں لکھتے تو جس طرح ہم نے بعد میں لکھا تھا کہ میری بلی بھولی بھالی ہے، اگر ہم نے اس کو نغمے کی صورت میں لکھا تو کیا ہوا؟ بلی میری، الفاظ اس کے آگے پیچھے ہو گئے، ہم نے اپنی مرضی سے لے اور ترنم کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کا خیال رکھتے ہوئے الفاظ کی ترتیب کو بدل دیا، مطلب اس کا وہی رہا۔ اسی طرح سے نثر میں فاعل، فعل اور مفعول کی ترتیب کا خیال رکھا جاتا ہے، اسی لیے نثر کو گا کر نہیں پڑھا جا سکتا، اس میں سے نغمگیت کا اثر، ترنم کا جو تاثر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم آج اپنے چونکہ سبق کے پہلے نصف کی بلند خوانی کرنے لگے ہیں، اسی سے آپ نثر پارے کو پڑھنا سیکھیں گے، تو پہلے ہم خاص الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے آپ کے پاس جھیل، مناظر، کوہسار یعنی پہاڑ، پہاڑ، اور سیر و سیاحت یعنی تفریح، گھومنا پھرنا۔ یہ وہ خاص الفاظ ہیں جو آپ کے آج کے سبق میں شامل ہیں اور جن کو اپنے سبق کے دوران میں پڑھیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی اردو کی کتاب کھولیے، اس میں سے اپنے سبق کو کھولیں اور سیر کریں، اور میں آپ کے سامنے اس کی بلند خوانی کروں گی، پڑھوں گی، آپ غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ جی تو پڑھتے ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان بہت خوبصورت ہے، یہاں پہاڑ، دریا، آبشاریں، سمندر اور خوبصورت وادیاں بھی ہیں، ہر طرف خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سیر و سیاحت سے نہ صرف خوبصورت مقامات دیکھنے کو ملتے ہیں بلکہ آپ کو ان مقامات کے بارے میں اہم معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ پاکستان کے پہاڑی علاقے نہ صرف اس میں رہنے والوں بلکہ دوسرے ممالک کے لوگوں کے لیے بھی کشش کا باعث ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں مری، نتھیا گلی، ایبٹ آباد، ناران، کاغان، سوات، کشمیر اور ہنزا وغیرہ شامل ہیں۔ یہ کون سے علاقے ہیں؟ پہاڑی علاقے۔ یہ پاکستان کے کون سے تفریحی مقامات ہیں؟ جی پہاڑی علاقوں پر جو واقع ہیں، جیسے مری، نتھیا گلی، ایبٹ آباد، ہنزا، سوات اور کشمیر وغیرہ۔ مری کو ملکہ کوثر بھی کہا جاتا ہے، یعنی پہاڑوں کی ملکہ۔ مری کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی مری کو ملکہ کوثر کہا جاتا ہے۔ مری کے ساتھ ہی پتریاٹا ہے، یہ ایک اور جگہ کا نام ہے جو مری سے ملحق ہے، اسے جڑی ہوئی ہے۔ یہاں بھی بہت خوبصورت تفریحی مقام بنایا گیا ہے۔ پتریاٹا میں پاکستان کی سب سے بڑی کیبل کار اور چیئر لفٹ لگائی گئی ہے، اس پر بچے اور بڑے بہت شوق سے بیٹھتے ہیں۔ کیا آپ میں سے کبھی کسی کو مری یا پتریاٹا جانے کا اتفاق ہوا؟ اگر ہوا ہے تو کیا آپ وہاں پہ اس پہ کیبل کار یا چیئر لفٹ پر بیٹھے ہیں؟ شاباش۔ اب اس سبق کی یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، جتنا سا حصہ ہم نے پڑھا آپ کو اچھے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں ہم نے کیا پڑھا۔ ہم نے پاکستان کے پہاڑی تفریحی مقامات کے بارے میں پڑھا، ہم نے جانا کہ مری کو کیا کہا جاتا ہے، اور مری سے کے قریب ایک اور جگہ جس کا نام پتریاٹا ہے وہ کس وجہ سے مشہور ہے۔ آئیے اب اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم ایک انفرادی سرگرمی کر لیتے ہیں۔ سرگرمی کچھ یوں ہے کہ ہر بچہ اب اپنی کسی سیر کا حال اپنی جماعت میں احوال اپنی جماعت میں سنائے گا، خواہ آپ کہیں بھی گئے، مختصر سیر تھی، کچھ طویل تھی، آپ کچھ دن رکے، جو بھی ہے آپ نے جلدی جلدی اس طرح سے اپنی معلمہ کو بتانا ہے کہ سب بچوں کی باری آئے وہ اپنی سیر کا احوال آپ کو بتا سکیں، آپ ان سے سن سکیں۔ تو ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے سرگرمی کو کیجئے۔ جی تو انفرادی سرگرمی کے بعد ہم کریں گے اپنی گروہی سرگرمی، اور ہماری آج کی گروہی سرگرمی کچھ اس طرح ہے کہ آپ کی معلمہ یا آپ کے معلم آپ کو کمپیوٹر روم لے کے جائیں گے اور وہاں پر کیبل کار چیئر لفٹ کے بارے میں انٹرنیٹ سے دستاویزی یا معلوماتی فلم دکھائیں گے۔ تو آپ نے پوری جماعت نے گروہ کی صورت میں ان کے ساتھ جانا ہے اور جا کے اپنے کمپیوٹر روم سے کیبل کار یا چیئر لفٹ کے بارے میں انٹرنیٹ سے کوئی بھی مختصر سی معلوماتی یا دستاویزی فلم جو موجود ہے اس کو دیکھیں، اور اس کے بعد جانیں کہ وہاں جانے والے لوگ اس سے کس طرح لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو ویڈیو کو روکیے اور سرگرمی کیجیے۔ جی اس سرگرمی کے بعد آپ جانتے ہیں ہم کریں گے مشق، اور مشق میں ہمارے 2 سوالات آج شامل ہوں گے۔ سوال نمبر 1، طلبہ سے سبق کے منتخب حصوں کی بلند خوانی کروائیں اور ذیل میں دیے گئے سوالات پوچھیں۔ پہلا حصہ ہم نے آج کیا، مری کا دوسرا نام کیا ہے؟ دوسرا حصہ، چیئر لفٹ پاکستان کے کس علاقے میں لگائی گئی ہے؟ اور یہ وہ تھا جو آپ نے آج تک کیا۔ اس کے بعد 2 عملی سرگرمیاں جس کو آپ ابھی کر سکتے ہیں، ورنہ اس کو ہم اپنے کل کے سبق میں شامل کریں گے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 2 ہے آپ کے پاس، درست جواب کا انتخاب کریں۔ پہلا حصہ اس کا پہاڑوں کی ملکہ کہا جاتا ہے، ابھی آپ کو میں نے بتایا اور آپ نے سبق میں پڑھا بھی۔
اور دوسرا حصہ اس کا پاکستان کی سب سے بڑی چیئر لفٹ لگائی گئی ہے ایبٹ میں، پتریاٹا میں یا کاغان میں. درست جواب کے دائرے کو آپ نے بھرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ایک ورک شیٹ کریں گے اور یہ ورک شیٹ آج آپ کا گھر کا کام ہوگا، یعنی اس کا پرنٹ آؤٹ آپ کی معلمہ آپ کو دے دیں گی اور آپ اس کو گھر سے کر کے لائیں گے. ٹھیک ہے. اس میں سوال نمبر 1 ہے آپ کے پاس، آپ نے پاکستان کے کون کون سے علاقے دیکھے ہیں؟ وہ سب شہر یا گاؤں جہاں آپ جا چکے ہیں. کیا آپ کو دوسری جگہوں پر کوئی فرق محسوس ہوا؟ یعنی اگر کسی شہر میں گئے تو آپ کو اپنے شہر سے کیا مختلف لگا؟ اگر کسی گاؤں میں آپ سیر کرنے گئے تو وہ آپ کو اپنے رہنے والی جگہ، خواہ وہ شہر ہے یا گاؤں، اسے کیسے مختلف لگا؟ یہ لکھ کے لانا ہے. اور سوال نمبر 2، آپ نے پاکستان کے پہاڑی علاقوں کے نام تو سنے ہوں گے، ہم نے ابھی اپنے سبق میں بھی پڑھے ہیں. اپنے والدین کی مدد لیں اور پاکستان کے زیادہ سے زیادہ پہاڑی علاقوں کے نام لکھیں. کم از کم 6-7 نام تو ہر بچہ ضرور لکھ کر لائے. ٹھیک ہے. یہ ورک شیٹ آپ کے آج کے گھر کا کام کا حصہ ہے جس کو آپ گھر سے مکمل کر کے لائیں گے. ہمارا آج کا سبق یہی تک تھا. مجھے امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، آپ کو نظم اور نثر کو پڑھنے میں فرق بھی پتہ چل گیا اور آپ نے ایک تفریحی مقام مری کے بارے میں بھی جانا. ہم اپنے اسی سبق کو آنے والے دنوں میں جاری رکھیں گے. کل تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.